What is the cost of rhinoplasty? rhinoplasty یعنی نوز کی سرجری پہ کتنا خرچ آتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو مجھ سے بہت کامنلی پوچھا جاتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے عوامل جس پہ اس کی کاسٹ ڈیپینڈ کرتی ہے اس کو ڈسکس کیا جائے۔ میرا نام ڈاکٹر نعمان ہے اور میں ایک سرٹیفائیڈ پلاسٹک سرجن ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو رائنوپلاسٹی یعنی نوز کی سرجری میں کچھ ایسی معلومات فراہم کروں گا کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ نوز کی سرجری کی کاسٹ کیا ہے اور کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن پہ یہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ نوز ہمارے چہرے پہ ایک سینٹرل پوائنٹ پہ لوکیٹڈ ہے۔ ہمارے چہرے کے اوپر نوز کی خوبصورتی کا بہت گہرا اثر پڑتا ہے اور اگر نوز کی شیپ میں کوئی پرابلم ہے تو اس کی وجہ سے چہرے کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے۔ میرے پاس بہت سے مریض ایسے آتے ہیں کہ جو ناک کی شیپ کے متعلق بہت سے پرابلمز کا اظہار کرتے ہیں۔ ان پرابلمز کے حل کرنے کے لیے رائنوپلاسٹی یعنی نوز کی سرجری ایک بہت ہی اچھا اور آزمودہ طریقہ علاج ہے۔ یہ ایک ایسی سرجری ہے کہ جس سے نہ صرف ہم نوز کی شیپ کو اپنے مطلوبہ طریقے کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ناک کی سرجری کے اندر صرف ٹپ کو ایڈریس کرتے ہیں، یعنی نوز کی ٹپ تھوڑی سی موٹی ہے یا ہم اسے بلبس ٹپ ڈیفارمیٹی کہتے ہیں۔ ایسی سرجری ہم لوکل اینستھیزیا میں بھی پرفارم کر سکتے ہیں اور اس سرجری کی کاسٹ کافی مناسب یا کم ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہمیں ناک کی سرجری کے دوران سیپٹم کو یعنی ناک کے سینٹر والی ہڈی کو صحیح کرنا ہے اور ناک کی شیپ کو کافی حد تک چینج کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں جنرل اینستھیزیا یعنی مکمل بے ہوشی کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور یہ ایک کمپلیکس اور لمبا آپریشن ہے۔ اس کے اندر 3 سے 4 گھنٹے کی سرجری کی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کو 1 دن ہاسپٹل کے اندر رہنا بھی پڑتا ہے۔ ان تمام عوامل کی وجہ سے جو سیپٹو رائنوپلاسٹی ہے وہ ایک عدد ایکسپینسو سرجری ہو سکتی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں ایک چھوٹی سی ناک، لیکن جب اس کی ہم سرجری کرتے ہیں تو اس کے ہر اسپیکٹ پہ، جیسے کہ برج آف دا نوز ہے، ٹپ آف دا نوز ہے، ڈورسم ہے، مختلف جو اس کے پارٹس ہیں، ہم ناک کی پراپر شیپ کو حاصل کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ناک کی شیپ ویسے تو صحیح ہوتی ہے لیکن کچھ پوائنٹس پہ ایسی ڈپریشنز موجود ہوتے ہیں کہ جس کے اندر ہم فلر سے ناک کی شیپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو اس صورت میں صرف سرجری کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ ہم صرف انجیکشنز کی مدد سے ناک کی شیپ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کو عام لفظوں میں لیکوڈ رائنوپلاسٹی بھی کہا جاتا ہے اور اس قسم کی نوز ری شیپنگ میں بہت زیادہ خرچہ نہیں آتا۔ ایک اور بہت اہم فیکٹر جو ناک کی سرجری کی پرائس کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے وہ سرجن کا ایکسپیرینس اور اس کے بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسے کہ ENT سرجنز بعض اوقات صرف ناک کے اندرونی حصے کی سرجری کرتے ہیں اور ناک کے فنکشن کو زیادہ تر ایڈریس کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو بہت زیادہ ٹائم درکار نہیں ہوتا اور سم ٹائمز دے چارج لیس، جبکہ پلاسٹک سرجنز یا کاسمیٹک سرجنز کیونکہ ایک ایک ڈیٹیل کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا سرجیکل ٹائم بھی بڑھ جاتا ہے اور اسی وجہ سے ناک کی سرجری پہ آنے والی کاسٹ بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ امید ہے آپ کو ناک کی سرجری کی پرائس کے بارے میں کافی کچھ معلوم ہو گیا ہوگا۔ اگر آپ مزید کچھ پوچھنا چاہیں تو ہمارے ویب سائٹ پہ یا ہمارے فیس بک کے پیج پہ آپ کو اس سے متعلق بہت ساری معلومات مل جائیں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔